ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، یہ سیلف میڈیکیشن بھی ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ لوگ مختلف چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے ان کو آپ؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے دور میں بھی پاکستان شاید دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس پہ سیلف میڈیکیشن انتہا پہ تھی۔ لوگ ادھر سے سنتے تھے کہ فلانی گولی بڑی اچھی ہے، ہمارا کسی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر ہی سیلف میڈیکیشن شروع۔ سیلف میڈیکیشن تو نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے کہ وہ انتہائی نقصان دہ ہے، بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی۔ اور اس کا مطلب اب آپ دیکھیں نا، ساری ہماری ٹیمیں گھوم کے آئی ہیں، مختلف NGOs نے اپنے کیمپس لگائے ہوئے ہیں، اویلیبلٹی ہے، ڈاکٹر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، پیرامیڈیکل سٹاف بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بلکہ آپ کو ایک اور چیز کا ذکر کروں کہ ایک موبائل یونٹ ہے خدمت کا، وہ کوئی 12 ہے ہمارے پاس، وہ چلتا پھرتا ہاسپٹل ہے، اس کے اندر ڈاکٹر بھی ہے، لیب بھی ہے، ڈسپینسر بھی ہے، ادویات بھی ہیں، روٹین کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں مختلف علاقوں میں گھوم رہی ہیں، لوگوں کو ایکسیس ہے ایڈوائس لینے کی، تو اس لیے بغیر ایڈوائس کے سیلف میڈیکیشن کرنا یہ نقصان دہ ہے بچوں کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، کووڈ کسی نہ کسی شکل میں تو موجود ہے، تو کووڈ کے واپسی کا خطرہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، کووڈ جو ہے نا، یہ بالکل کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایپیڈیمک تھا ان دا فیو ایئرز اگو۔ ابھی کچھ کیسز رپورٹ ہو رہے کہ کیونکہ کووڈ کا خطرہ ابھی بھی ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم نے یہ ساری ڈسکشن تو کر دی کہ فلڈ ڈیزیزز کے بارے میں، تو آپ کی بالکل بات صحیح ہے، کووڈ از آلسو دیر۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کہ اس فلڈ کی وجہ سے ہمارے امیونائزیشن جو ہے نا بہت افیکٹڈ ہو گئی ہے۔ جو میزل اور پولیو جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہو رہی، تو ہماری میزل کے کیسز رپورٹ ہوں گے، پولیو کے کیسز رپورٹ ہوں گے، آن دا ٹاپ آف دیٹ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کووڈ کے کیسز بھی رپورٹ ہوں گے، کیونکہ یہ ڈیزیزز جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو اس کا تو خطرہ ہے دیر۔ اور بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کووڈ لوگوں کو ہو رہا ہو بٹ مائلڈ، اس کے سمٹمز بہت مائلڈ ہوتے ہیں، اور یا تو لوگوں پہ وہ جو کووڈ کے دوران جو سمٹمز تھے بہت زیادہ وہ ڈفرینٹ قسم کے تھے اور لوگ بہت الرٹ تھے، تو ابھی بھی اگر مائنر سمٹم ہو جاتے تو اگر آپ ٹیسٹ کریں تو کچھ لوگ کووڈ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ہمارا مسئلہ ہے ہم میڈیا والوں کا، کیونکہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہر جگہ تک پہنچیں، دکھائیں، سیلاب کو بھی دکھائیں، متاثرین کو بھی دکھائیں، متاثرین کو جو پرابلمز ہے وہ بھی دکھائیں، کیونکہ وہ حکومت کو یا فلاحی اداروں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن دوسری طرف اس کے جو گھروں میں بیٹھ کے لوگ دیکھنے والے ہیں تو ان پہ کچھ ذہنی اثرات بھی اس کے منفی مرتب ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ہم میڈیا والوں کو کس طرح کوریج کرنی چاہیے؟ صاحب یہ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے۔ ان دا بگننگ میں نے یہ کہا مینٹل النس، میڈیا بھی اس میں انوالو ہے، سارے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ جب آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کو آپ کویشچن کرتے ہیں، ان سے بار بار ایک چیز پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو مینٹل النس اور دے رہے ہیں ان کو۔ ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ کسی کو بار بار اس کویشچنوں میں، اس کو چیزوں میں نہ دہرائے کہ وہ مطلب اس کے ساتھ وہ اپسیٹ ہو جائے۔ ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے سنیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ان کی نیڈس کیا ہے۔ کہ راگ کے مطلب ہے کہ ان کو ہم ایسی کویشچنوں میں، ایسی چیزوں میں انوالو کر دے کہ وہ آلریڈی وہ بہت اتنی اپسیٹ ہے، اتنی سٹریس ہے، اور ہمیں ان کو اور سٹریس کر رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ان کو سنیں۔ ہم سنتی نہیں ہیں میڈیا میں، ہم ساری ٹو سے کویشچن ہو رہے ہوتے اور ان کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی فیلنگ کیا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی فیلنگ کو سنیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کی نیڈس کیا ہے، کہ ہم خود یہ
پروجیکٹ کرے کہ یہ اتنا ڈیزاسٹر ہو گیا. جب ایک انسان کو ہر وقت آپ ٹراما دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹراما میں چلے جائے گا اور وہ سٹریس میں ہوگا. اور میں نے کہا کہ وہ پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر یا سٹریس میں چلا جائے گا. تو ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی نیڈز ہم ڈسکس کریں, ان کو سنیں اور ان کو اننیسیسری ٹرومیٹائز نہ کریں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں میڈیا کے کوریج کو؟ ہاں جی, یہ میڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ جو سینسیبل صحافی ہیں, ایک بڑی تعداد سینسیبل صحافیوں کی موجود ہے اور وہ تو بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو کور بھی کرتے ہیں, معاملات کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. یہ ہائی لائٹ کرنے ضروری بھی ہوتے ہیں. وہ ضروری اس لحاظ سے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو بھی متوجہ کرتے ہیں, مختلف اداروں کو بھی کرتے ہیں, عام پاپولیشن کو بھی کرتے ہیں. جو اوورسیز ہماری کمیونٹی ہے جو مختلف رفاہی اداروں کو اور لوگوں کو ڈونیٹ کر رہی ہوتی ہے, ان کو بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں احتیاط کا پہلو ڈیفینیٹلی اس کو ملوز خاطر میں رکھنا چاہیے صحافیوں کی طرف سے. چونکہ اگر وہ بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل ظاہری بات ہے ہر بندہ مائک پکڑ کے اور موبائل فون پکڑ کے وہ صحافی بن کے, وہ ہم نے بنیر میں بھی دیکھا ہے اور لٹرلی ان ہنڈریڈس وہ جو تھے, ایک بندہ ایک سے پیچھے ہٹتا تھا, دوسرا آگے ہو جاتا تھا, تیسرا. وہ اتنے زیادہ کویشچن کر رہے تھے, ہمیں ان ایزی فیل کر رہے تھے ہم لوگ. تو وہ سوچیں کہ جن کی 81 لوگ شہید ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کا کیا حالت ہوگی. اس بندے سے ریپیٹیڈلی ایک ہی کویشچن بار بار پوچھا جائے, اس طریقے سے کیا جائے, اس کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس میں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسے پایا میڈیا کی کوریج؟ بڑا امپورٹنٹ ہے سر نے کووڈ کی بات کی تو میں ادھر سے شروع کروں گا. کووڈ کیسز ڈیفینیٹلی ہے ہمارے پاس اور اکا دکا آتے رہتے ہیں, اور اکا دکا اس لیے جیسے سر نے کہا کہ ہم ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی. ٹیسٹنگ ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو یا ان کا نزلہ زکام اگر بہت زیادہ بگڑ جائیں تو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ابھی سیزنل فلو میں شامل ہو گیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری امیونٹی کافی ڈیولپ ہو گئی ہے. ویکسینیشن بھی 2-3 ہر بندے نے لگائے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں ہر بندے کو 2-3 دفعہ کووڈ ہو چکا ہے. سو ہماری جو باڈی میں امیونٹی کا لیول ہے وہ بہتر ہے. اس لیے کووڈ کیسز آ بھی رہے ہیں لیکن مائلڈ سمٹمز کے ساتھ ہیں. ولنریبل پاپولیشن جو ہے, جو کوماربڈ کنڈیشن کے ساتھ لوگ ہیں, اس میں زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. اور اس حالت میں جب فلڈز ہیں تو کیمپس میں لوگ جاتے ہیں, اوور کراؤڈنگ, ایون رشتہ داروں کے گھروں میں بھی اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے. تو وہاں پہ ایسی جو ریسپیریٹری النیسز ہیں, انفلوئنزا ہے, کووڈ ہے, ان کے پھیلنے کے زیادہ چانسز ہیں. تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی آپ کا پوائنٹ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ اس میں ہم احتیاط کریں. اگر کسی کو نزلہ زکام ہو, بخار ہو تو ان کو سپریٹ رکھیں جتنا ہو سکے, ورنہ ماسک پہنیں, بار بار ہاتھ دھوئیں. میڈیا کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. کووڈ کے دوران میڈیا نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا تھا پاکستان میں, اور اس وقت ایک لفظ ہم یوز کرتے تھے انفوڈیمکس, کیونکہ انفارمیشن کی برمار تھی. جیسے عبد الرحمن صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ مائک لے کے نکل رہے ہیں اور سینکڑوں کے لحاظ سے آپ کے فیس بک پہ, آپ کے لنکڈ ان پہ اتنی انفارمیشن آتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کس کی سنیں. اس بھیڑ میں جو سینسیبل صحافی ہے, جو پازیٹیو جرنلزم ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم وہ چیز ہائی لائٹ کریں جہاں لوگوں کی ضرورت ہو اور جس سے ان لوگوں کو فائدہ ہو سکے. فار ایگزامپل ابھی میں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہتا تھا کہ کوآرڈینیٹڈ اپروچ. اتنی این جی اوز کام کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. جیسے میں بنیر کی ایگزامپل لے لوں, وہاں سے یہ ہمیں شکایت آئی تھی کہ بہت سارے این جی اوز ہیں اور وہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جن چیز کی ضرورت نہ ہو وہ لوگوں نے خود کہا کہ ہمیں اتنی خوراک کی ضرورت نہیں ہے, ہم کہاں اسٹور کہاں کریں گے. تو جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہے, جو کمشنر آفس ہے, جو ڈی سی او کا آفس ہے, وہاں پہ ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ کے لیے ان کا ایک سسٹم ہے کہ بھائی آپ آتے ہیں, میرے پاس یہ فیسلٹیز ہیں, میرے پاس یہ سہولیات ہیں, میں لے کے جانا چاہتا ہوں, تو آپ کو ایریا بتا دیں گے کہ وہاں پہ جائیں. تو اس فائدہ یہ ہوگا کہ ڈپلیکیشن بھی نہیں ہوگی, اوور لیپنگ بھی نہیں ہوگی ایکٹیویٹیز کے, اور لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیز ٹائم پہ پہنچ جائے گی. اس میں میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے, لمیٹیشنز ہوتی ہیں, لیکن میڈیا کے لوگ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے وہ یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے, یہاں لوگوں کو خوراک نہیں پہنچ رہا, پانی نہیں پہنچ رہا, یہاں پہ میڈیسن کی کمی ہے. جیسے بیڈ نیٹس ہیں, وہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ مچھروں کا سیزن ہے, گرمی بھی ہے, بارشیں بھی ہیں, تو گورنمنٹ نے بہت سارے بیڈ نیٹس دے دیے پروونسز کو, ایچ جے کے کو, جی بی کو, کے پی کو, پنجاب کو بھی دے رہے ہیں. اس طرح جو اینٹی ماسکیٹو سپریز ہیں, اب جہاں پہ پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں پہ زیادہ ضرورت ہے, تو یہ میڈیا ہائی لائٹ کر سکتا ہے اس طرح کی چیزوں کو. تو بجائے اس کے کہ لوگوں کے ٹراما کو بڑھائیں, وہ لوگوں کے نیڈز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, اور جہاں پہ زیادہ چیزیں مینس ایک جگہ پہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے, ڈپلیکیشن ہو رہی ہے, وہ بھی ہائی لائٹ کر دیں کہ یہاں پہ 4 کیمپس لگے ہوئے ہیں, پلانی جگہ میں کیمپس ہی نہیں ہے.
نہیں ٹراما اب یہی مجبوری ہے، اس میں آپ سے رہنمائی چاہتا تھا کہ ہم دکھائیں ان کے دکھ درد، تو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی وہ بھی ٹراما کے شکار ہو جاتے ہیں، نہ دکھائیں تو اپنی فرض سے غفلت ہے، تو اس پہ ہم کیا کریں؟ ایک بیلنس رکھ سکتے ہیں، مینس جہاں پہ اتنا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ایکسائٹڈ ہو جائیں، لوگ خود باقی دیکھنے والے بھی بیمار ہو جائیں، مینٹلی ڈپریس ہو جائیں، بہت ان کی ضرورت پوری ہو جائیں بس.